آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز اور آج ہم جس دوست کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور جن سے بات کرنے جا رہے ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایسے سینئر میسر آئے جنہوں نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا اور ہمیں بتایا کہ زندگی کی راہداریوں میں کیسے معاملات کو اور زندگی کی چیزوں کو دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. آپ سینئر افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں اور محقق ہیں، ادیب ہیں. اکادمی ادبیات پاکستان میں ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، لیکن ہمتاً ادب اور ادیب کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں. بظاہر تو گوشہ نشین آدمی ہیں، ملتے نہیں ہیں، لیکن آج عرفان جاوید بھائی کے حوالے سے بات کرنی ہے تو پھر میں نے عاصم بٹ صاحب کو دعوت دی اور آپ کا شکریہ کہ سر آپ نے وقت دیا. جی آپ کا بھی شکریہ، آپ نے یاد رکھا. نہیں عرفان جاوید، یوں تو اگر دیکھا جائے تو خاکہ نگاری ایک بہت اہم صنف ہے اور جس کو بہت سے ہمارے سینئرز نے اپنے لہو سے پروان چڑھایا، لیکن گزشتہ 2 دہائیوں میں یہ صنف کہیں گم ہو گئی تھی. آخری جو خاکے مجھے یاد پڑتا ہے وہ احمد بشیر کے جو ملے تھے راستے میں کہیں، اور اوکھے ولڑے، ان کی تھوڑی سی گونج تھی. منشیات کے کچھ خاکوں کی گونج تھی. جی ممتاز مفتی صاحب اوکھے ولڑے کی بات کر رہا ہوں میں. جی بالکل. تو اس کے بعد پھر اب ہمیں آ کے میری نسل کو آدمی نے ایک دم اپنی جانب کھینچا. اس سے پہلے دروازے میرے خیال سے جی بالکل. تو میرے تو بہت اچھے دوست بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں عرفان جاوید صاحب. مجھے تو ان کی تحریر بہت پسند ہے، اس کی دلکشی، اس کا اسلوب، اس کی سادگی، روانیاں، بیانیاں. وہ خاکہ نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ اس بندے سے ملتے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے منظر؟ میرا تو عرفان سے میرا خیال ہے کوئی 20 سال پرانا تعلق ہے. تو ان سے تعارف بھی آپ نے کروایا تھا میرا. اچھا ہاں بالکل. ان کے کچھ افسانے کمپوز کرنے کے لیے آپ نے مجھے دیے. اچھا مجھے بھی یاد نہیں. جی تو 20 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے. تو یہ بڑا بھرپور یہ عرصہ ہے. یعنی یہ وہ زمانہ ہے جب آپ ڈھلتی ہوئی عمر، جوانی سے ڈھلتی ہوئی عمر کے درمیان کا وقفہ ہے. واہ 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 واہ. تو یہ بھی ایک ان سے بڑی خوبصورت یادیں ہیں ان کے ساتھ وابستہ عرفان کے ساتھ. عرفان کی شخصیت پہ چونکہ جب آپ کسی کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بعض اوقات آپ دیکھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیا بات ہے. منظر ہوتا ہے ایسا کہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس کے کس پہلو سے بات کریں اور کہاں سے شروع کریں بات اور کہاں تک لے کے جائیں. تو سرسری تعارف جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ہاں واہ واہ واہ. ایک اینگل سے بڑی خوبصورت بات ہے. آپ بڑی آسانی سے بات کر سکتے. تو عرفان سے تو میرا ادبی تعلق ہے. ادب ہی جو ہے وہ اس تعلق کی بنیاد بنا. تو لیکن یہ کہ ذاتی سطح پر بھی میرا اس سے بہت گہرا بھائیوں کی طرح کا تعلق ہے. صحیح. مجھے نہیں پتا کہ میں اس پر بات کرتے ہوئے کس حد تک انصاف کر پاؤں گا. چلیں یہ تو آپ نے انصاف کی بات کی ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے صرف عجائب خانہ کو چیدہ پڑھا ہے اور آدمی کو کچھ تھوڑا سا پڑھا ہے. دروازے میری نظر سے نہیں گزری. عرفان بھائی کے کچھ افسانے مجھے انٹرنیٹ پہ سرچ کے دوران ملے ہیں، وہ پڑھنے کو ملے، لیکن بطور افسانہ نگار بھی ان کی حیثیت مسلمہ ہے. ان کا جو تعارف ہے، ابتدائی تعارف اردو میں، وہ تو افسانہ نگار کے طور پہ ہی ہوا. اور عرفان کے افسانوں کا مجموعہ کافی ہاؤس کیا بات ہے چھپا. تو اس کی بڑی پذیرائی ہوئی اور بڑا اس کا چرچا ہوا ان کی کہانیوں کا. لیکن وہ افسانے سے زیادہ خاکہ نگاری میں ان کی دلچسپی پیدا ہوئی اور انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے اس صنف میں اپنے لیے جگہ بنائی. اور جو ایک خاص ایک نثر کا، ایک چمکدار نثر کا، ایک سلجھی ہوئی، نتھری ہوئی نثر کا جو ایک اسلوب ہے وہ عرفان جاوید نے اپنے خاکوں میں بنایا. واہ. اور اس نے صرف اپنے اس اسلوب ہی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو، جو باقی لکھنے والے ہیں اس کے ہم اثر جو ہیں یا اس کے جو کچھ سینئرز بھی ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں، تو ان میں اس نے اپنے آپ کو بہت ہی ممتاز منفرد کر لیا. تو یہ تو اس کی بہت قابل تعریف بات ہے جو میں بہت سہولت اور اعتماد کے ساتھ کرتا ہوں کہ عرفان نے بہت ریاضت کے ساتھ، بہت مطالعے کے ساتھ
اور بہت گہری سنجیدگی کے ساتھ زبان سے اپنا تعلق پیدا کیا واہ اور ایک بہت عمدہ اچھی نثر تخلیق کی. لکھنے کا اس نے ملکہ حاصل کی. واہ. تو افسانے لکھے عرفان نے بھی، اس کے افسانے ابھی شائع ہوئے ہیں، سویرا میں چھپے ہیں اور جگہوں پر، لیکن مجھے اس کے خاکوں نے افسانوں سے کہیں زیادہ متاثر کیا. خاکوں میں بہت سے سوالات بھی ہیں میرے پاس. ان کی 2 کتابیں ہیں، خاکوں ایک دروازے کے نام سے چھپی اور ایک ابھی آدمی کے نام جس کا آپ نے ذکر کیا. تو دونوں میں ہی معروف لوگ بھی شامل ہیں، عبداللہ حسین تارڑ وغیرہ اس طرح کے لوگ، آصف فرقی. آصف فرقی. تو ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو زندہ ہیں اور ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو فوت ہو چکے اور ان کی یاد میں اس نے وہ خاکے لکھے. تو وہ سب معروف لوگ بھی ہیں، غیر معروف لوگ بھی ہیں. تو اس کا ایک انداز ہے کسی شخصیت کو دیکھنے کا، اور چونکہ اس کی ایک بنیادی جو ریاضت ہے وہ فکشن کی ہے، تو وہ کسی شخصیت پہ خاکہ لکھتے ہوئے اسے افسانوی رنگ دے دیتا ہے. یعنی کہ حقیقت کو آپ اس طرح بیان کرتے ہیں ایسے دلچسپ پیرائی میں کہ وہ اس میں افسانویت کا رچاؤ پیدا ہو جاتا ہے. واہ. تو یہ اس کے پاس یہ کمال ہے کہ اس نے افسانوں میں، اپنی خاکوں میں افسانوں کی چاشنی. اچھا سر، آدمی میں مجھے بھی کچھ خاکے بہت پسند آئے. آپ افسانوی اس انداز کی بات کریں تو وہ پڑھتے ہوئے بندہ پورے سحر میں چلا جاتا ہے، کریکٹر کے ساتھ فلو میں چلا جاتا ہے. ایسے جیسے اسحاق نور کا خاکہ پڑھتے ہوئے منموجی، مجھے ایسے لگا کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں یا میں انہیں جانتا ہوں بہت زیادہ. اصل میں عرفان کی ایک اور خوبی ہے کہ وہ بہت صاحب مطالعہ آدمی ہے. مطلب میرا اس لیے نہیں کہ وہ دوست ہے، میں ویسے ہی غیر جانبدار اس سے بات کروں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جنریشن میں اتنا پڑھا لکھا جس کی نظر ہو عالمی ادب پر، اور جس نے ہمارے کلاسک کو اتنا پڑھا ہو اور جو اس طرح اس کمٹمنٹ کے ساتھ جڑا ہو ادب پڑھنے سے، بہت کم لوگ ہوں جو ہماری جنریشن میں، خاص طور پہ یہ عرفان کی جنریشن میں. واہ واہ واہ. مجھے نہیں لگتا کوئی اور شخص اتنا زیادہ صاحب مطالعات. اس کے پاس وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ خرچہ مہینے میں کرتا ہے 1000 روپے، وہ کتابوں پہ کرتا ہے. واہ. تو اچھا، اس مطالعے کی وجہ سے بھی، خود اس کی اپنی کمٹمنٹ کی وجہ سے، پھر ریاضت کی وجہ سے، اس کے ہاں اب یہ آدمی میں جو خاکے ہیں، مثلا ایک خاکہ مجھے یاد آ رہا ہے جو مائیکل ایک نوجوان ہے. ہاں جی، مائیکل اس کا سفر اسپین وغیرہ کا بالکل بالکل بالکل، وہ ان کا اپنا سفر ہے اور اس میں انہیں ملا ہے وہ. اچھا، اس میں ایک ایسی آپ کو وہ سفر نامے کی جو خوشبو ہے اس میں سے ملتی ہے. بالکل بالکل. آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس طرح ایک خاص، جس طرح سفر نامہ نا، وہ تو ایک جس طرح بعض کھیت ہوتے ہیں تو ان میں سے گزرے تو اس فصل کی خاص خوشبو مہک پھیلی ہوتی ہے. تو اس میں اس خاکے میں سفر نامے کی مہک پھیلی. وہ لکھا سفر نامے ہی گیا، لیکن اس نے چونکہ اسے ایک ایکسپوجر ہے اس تمام اصناف پر، ان اصناف میں جو اعلیٰ تحریر لکھی گئی اس حوالے سے، تو اس نے وہ سفر نامے کی انگ پر، اب موسیقی اگر آپ جانتے تو اس میں لفظ پایا کرتے انگ. وہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ طبلہ بجا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی طبلہ بجا رہا ہے پکھاوج کی انگ پر. واہ. یعنی وہ طبلہ بجا رہا ہے ڈفلی کے، دادرے کی انگ پہ، ڈفلی کی انگ پر، یعنی کہ کسی اور انگ پر وہ ساز کو بجایا جائے. مثلا آپ طبلہ بجائیں ڈھول کے انگ پر، گٹار کے انگ پہ، وہ لے کے بجیں گے. ہاں جی بالکل ویسے ہی. تو وہ یہ اسی طرح سے یہ انہوں نے جو جس کی میں خاکے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ انہوں نے سفر نامے کے انگ پر وہ لکھا. اسی طرح سے جو ان کا خاکہ ہے آصف فرقی پر، اب وہ اس میں وہ ایک المیہ اور دکھ کا جو تاثر ہے وہ سارے خاکے میں ہے. چاہے آپ ان کی شوق باتیں بتا رہے ہیں، چاہے آپ ان کی یادوں کو آپ کوئی علمی ادبی گھر جانا، ان کا نیا گھر جو بنا اس میں ان کو شیئر کر رہا ہوئی، ان کی موت کا واقعہ جس طرح. لیکن اس سارے خاکے میں آپ نے پھر فیسٹیولز میں جو ان کی دلچسپی تھی جس طرح وہ بناتے تھے، تو یہ جو مہارت ہے کہ آپ جیسا چاہے اس میں رنگ بھر دیتے ہیں.
वाह। सफरनमे का रंग, इसी तरह से बड़ी मामू की अपनी बात की। हाँ, मैं उसमें इजाज़त हो तो एक जुमला, जी। ये वो खाका है नाजरीन कि जो मैं पढ़ के बहुत रोया हूँ, और मुझे जब भी ये खाका याद आता है मेरी आंखों से अभी भी मेरे गूज बम्स एक्टिव हो गए हैं। मतलब वो बच्चे को छोड़ के आ जाता है और वो उसकी बहू बेटे को लेकर आती है और वो बाप से मिलता है। मैंने अभी अपने बच्चे को 1.5 साल से नहीं देखा, तो मेरे लिए तो एक बहुत जज्बाती और खौफनाक हद तक इन दिनों मुझे टच करने वाली ये बात लगी है। जी ऐसे ही। और उसमें जो जज्बातियत का उनसर है, ज़रा उस पर भी ज़रा बात कीजिए। जी बिल्कुल ऐसे। अब मुझे एक और इसहाक नूर साहब पे इन्होंने खाका लिखा हुआ है, आपकी इस बात से मुझे उनका भी ख्याल आया था, पता नहीं उसका खाके का उन्वान क्या है। मनमोजी। मुझे तो इसहाक नूर साहब एक ऐसी अजीबोगरीब शख्सियत है कि वो एक खाके में उस किरदार को उन्होंने ऐसे ही किया जैसे कि वो दरिया को कूजे में बंद करने की बात है। उस किरदार में बहुत सी उसकी जहतें हैं और उसको खोला जाए तो वो एक बड़ी आसानी से एक नावल का किरदार हो। जी वाह 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 वाह, तो यही मैं सवाल भी करना चाह रहा था कि कुछ किरदार हमें ऐसे लगे कि जैसे वो नावल के किरदार। जी बिल्कुल किरदार है। तो इरफान का अपना ख्याल कभी उसने जाहिर किया था कि वो नावल लिखना चाहेगा, तो वो भी एक बड़ी मुनासिब और मस्बत बात होगी। लेकिन ये कि खाकों में इरफान ने जो अपना रंग जमाया उसकी मिसाल हमें कम से कम मौजूदा दौर में कहीं और नहीं मिलती। तो खाके का मैदान ऐसा है कि जिसमें बहुत कम लोग हैं, बहुत कम नाम हैं और बहुत कम कलमकार जो इस मैदान में आने की जुर्रत करते हैं, क्योंकि इसमें बहरहाल इसमें कहानी नहीं होती। इसमें आपको जो कहानी का सबसे जो मुश्किल हिस्सा होता है वो किरदार नगारी, बल्कि बुनियादी तौर पे जो अफसाना है या कहानी है या नावल है वो किरदार पे ही खड़ा होता है। तो एक फनकार की जो फनकारी है वो तभी जाहिर होती है जब वो किरदार को पेश कर रहा होता है, किस हद तक उस किरदार की तह में जाता है, उसके जो उनके जो अंदर का जो एक डायलेमा है, जो कश्मकश है, उसको बयान करता है। सारा फिक्शन ही उस पर खड़ा है। वाह वाह। तो अब उसको आपने क्या किया कि आप उसी को निकाल के अलग से खाके की सूरत में लिख रहे हैं। तो खाका लिखना बहरहाल एक मुश्किल फ़न है, इंतहाई मुश्किल। तो अगर आपने खाका कामयाबी से लिख लिया है इरफान ने, तो इसका मतलब कि वो नावल भी जब लिखेगा तो यकीनन वो उसी रियाजत को, उस तजर्बे को उसमें इस्तेमाल करेगा। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और यकीनन आदमी पे बहुत सी गुफ्तगू होनी चाहिए, होगी भी इंशाअल्लाह ताला जब हम इरफान भाई से टाइम लेंगे। बल्कि मैं इस फोरम से रिक्वेस्ट करूंगा, इस फोरम के ज़रिए इरफान भाई से, कि बहुत से नौजवान लिखने वाले आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप हमें टाइम दें, भट्ट साहब आप भी, ताकि आप दोनों सीनियर्स की मौजूदगी में इस कोर्स बनाया जाए। मैं एक बहुत अरसे से मैं सोच रहा था, मैंने इरफान पे खाका भी अच्छा, वाह वाह वाह। तो वही बात है ना कि जब आप बहुत करीब से किसी को देख लेते हैं तो फिर आपको उसको देखना मुश्किल हो जाता है। वाह 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 वाह। तो इसलिए वो खाका भी है प्रोसेस में। तो ये मुझे अब जब आपने कहा कि इरफान भी बात करनी, तो मैंने फिर अपना काम छोड़ के मैंने कहा कि ये काम तो पहले कर लेना। सर एक दोस्त है, वो मेरी ये जो तासुरात थे ये मैं इन्हें लिखूंगा भी सर इस तरह, इस बहाने उन तक आपका बहुत शुक्रिया, पहुंच जाएंगे। बहुत मोहब्बत। अफजाल साहब का शुक्रिया संगे मील के उन्होंने इंतहाई खूबसूरत किताब इंतहाई कम कीमत में छापी है। और दोस्तों, आदमी को लाजमी ख़रीदिए और पढ़िए। वो लोग जो फ़िक्शन पढ़ना चाहते हैं, नसर पढ़ना चाहते हैं और मुझसे अच्छी किताबों के बारे में जानना चाहते हैं, हमेशा पूछते हैं, तो आदमी एक ऐसी किताब है, उसको जितना रिकमेंड किया जाए। दरवाज़े एक ऐसी किताब है, बिलखुसूस अजायब खाना एक ऐसा मजमुआ है, हैरत का मजमुआ है, उसको जितना रिकमेंड किया जाए। खाना पर बात नहीं हुई, वो अलग से करेंगे सर, उसके लिए अलग से आपसे टाइम लेंगे। तो आज की इस नशिस्त में उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।